فرمایا ماں اگر گھر میں آگ لگ جائے بچے سوئے ہوں نہ اٹھیں پھر؟ انہوں نے کہا سرکار میں گردنوں سے پکڑ کے کھینچ کے سڑک پہ پھینکوں گی۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر دنیا کی آگ سے اتنے ڈرتے ہو، آخرت کی آگ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ وہ حکیم صاحب کے پاس بابا جی گئے، کہتے ہیں کہ بڑا مسئلہ خراب ہے، یادداشت کا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بزرگوں بڑھاپے دی وجہ تو، انہوں نے کہا جی نظر بھی کم آتا ہے، انہوں نے جی بڑھاپے دی وجہ تو، انہوں نے جی جوڑاں درداں ہوندیاں نے، حکیم صاحب جی بڑھاپے دی وجہ تو، روٹی بھی چنگی طرح ہضم نہیں ہوندی، بڑھاپے دی وجہ تو۔ بابا جی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہاں حکیم ہے تو، ہر شے بڑھاپے دی وجہ تو، ہر شے بڑھاپے کوئی تو تم ہی گل دس۔ تو حکیم بڑا مسکرایا، بڑا خوش ہوا، وہ کہا جو آپ کو غصہ آ رہا ہے یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اب ساری باتیں اسی وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، نبی کی حدیث سے دور ہو گئے، فرمان مصطفیٰ سے دور ہو گئے، سارے مسئلے اس لیے پیدا ہو گئے، ہر مسئلہ۔ اب کس طرح بندہ بات کرے؟ ہمارے گاؤں میں مثال دیتے ہیں، وہ گدڑ تھا ایک، اس کو وہ شہر لوڑی پہ چلا گیا، تو لوڑی کے اوپر اس کو ایک واسکٹ مل گئی، اس نے پہن لی، وہ یا سمجھے کہ کپڑا پہن لیا، یا سمجھے کہ جبہ پہن لیا، کوئی چیز پہن لے، وہ دوسرے گدڑوں سے بڑا علیحدہ علیحدہ رہے۔ وہ کہیں یار ہمارے پاس رہو، اس نے کہا نہیں میں ان کو کاغذ آ گئے نے، میں جس مرضی واڑی چلا جاؤں، جو مرضی کھاواں، انہیں سانو بھی نہ رکھو، نہیں۔ وہ ایک دن گیا تو وہ ساتھ لے کے دوسرے گدڑوں کو نے آ جاؤ موج کرو، ادھر گئے تو کتے پیچھے دوڑے، انہیں ہے بھی انہوں نے کاغذ وکھا، انہیں کہا بیلیو بھجو اتوں، یہ پڑھے لکھے کا کام ہی ان پڑھ نے سارے، اب ان پڑھ سارے ان پڑھ۔ اللہ اکبر، کتنی عجب بات ہے، کتنی عجب بات ہے۔ میرے نبی کی ایک ایک بات پہ بندہ عمل کر لے تو اس کے دونوں جان سنور جائیں۔ اور کہاں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باتیں، قرآن کا ایک لفظ ایک نقطہ جو ہے اس کی کوئی طے کوئی نہیں ہے، کہاں پہ پورا قرآن ہے۔ تو بڑا عجب معاملہ ہو گیا کہ ہم بالکل قرآن کو کمر کر دی، نبی کے فرمان کو کمر کر دی، بس دنیا 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 دنیا، اور بس پتہ نہیں۔ میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرا مرشد حضرت میاں محمد حنفی سیفی، آپ نے کالی مٹی کو سونا بنایا۔ ایک بنجر ہوتا ہے کالا بنجر، آپ نے کئی کالے بنجروں کو سونا بنا دیا، لیکن اب یہ ہے کہ بندہ پہنچے سے ہی کوئی بندہ پہنچتا ہی نہیں، بندہ سمجھتا نہیں۔ دین پہ چلنا، دین کے رستے پہ چلنا، یہ بڑی سعادتیں والی بات، بہت بڑی سعادتوں والی بات۔ پچھلے اسد نے مجھے میسج بھیجا، میجر جنرل تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، بابا بوڑھا ہوا تو تینوں بیٹے جو تھے وہ سیر پہ چلے گئے، ایک بندے کو کہا کہ ہمارے بابے کا خیال رکھنا، بگانا ہوتا ہے، وہ بندے کو چوٹ لگ گئی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ بھی نہ آیا، اچھا بابا جی آپ پہ پانی پی لین دے، آپ پہ کھا لین دے، کسی کو سد لین دے، بابا کمرے میں فوت ہو گیا، کمرے میں فوت ہو گیا تو کہتے ہیں 3 ماہ بعد جب بچے واپس آئے تو ہڈیاں جو تھیں وہ نظر آ رہی تھی، دوسرا سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ، باپ کسی وجہ سے ساری زندگی وہ دبئی رہا، وہاں سے واپس آیا، بچے جوان تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے۔ اب رشتوں کی بات ہوئی تو میاں بیوی آپس میں تھوڑا مسئلہ ہوا، تو بچوں نے کہا کہ اس جاہل کے ساتھ ہم نے رہنا ہی نہیں ہے، ماں کو کہا چھوڑو اس کو۔ باپ نے جو دوسرا مکان بنایا تھا ادھر چلے گئے، اسی باپ کے مکان میں۔ اب باپ اکیلا تھا بیچارہ، وہ اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے اس بندے نے اپنا جو اوپر والا حصہ تھا وہ کرائے پہ دے دیا۔
رمضان میں مسجد میں جاتا رہا، 27ویں والے دن وہ بندہ جو تھا وہ آخری دفعہ نظر آیا، اس کے بعد نظر نہیں آیا۔ ہمسایوں نے دیکھا کم گھر میں سمیل آ رہی ہے، واش روم دیکھ، ورچی خانہ دیکھ، کوئی چیز نہ مر گئی ہو۔ بابا جی سے پوچھیں کہ نیچے تو کوئی مسئلہ؟ جب بابا جی کا دروازہ کھولا تو وہ بیچارہ فوت ہوا تھا، تو بدبو آ رہی تھی۔ اب اگر ہاتھ پکڑے ہاتھ علیحدہ ہو جائے، پاؤں پکڑے پاؤں علیحدہ ہو جائے، بڑا مسئلہ بن گیا۔ بیماری ایسی، بیچاری کی ہڈیاں علیحدہ ہو گئی۔ اللہ، اب اس کو شاپر میں ڈالا، پھر نلایا، اسی طرح اس کو لپیٹ کے کفن دیا، قبر میں اتارا۔ کہتے ہیں کہ بچوں میں سے کوئی نہیں آیا۔ مولانا صاحب جمعے میں بتا رہے تھے کہ بڑا گناہ، کبیرہ گناہ جو بندہ والدین کا بے ادب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ثقافت مشکین کے پاس ایک وکیل صاحب آئے، اس نے اس طرح کی بات کا مفہوم ایسا بنتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جوان بچی ہیں، دو قد کاٹ ہیں، خوبصورت ہیں، مائی ہے بڈھی، وہ بیچاری عدالتوں میں ہیں۔ وکیل صاحب پاس سے گزرے تو حیا والے انہوں نے کہ بیٹا آپ ادھر عدالتوں میں آئی ہوئی ہیں، یہ آپ کی والدہ ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے بات کر لیں، کیوں عدالتوں میں آئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو وہ بیٹی بولی، اس نے کہا اس گشتی کی وجہ سے ہمارے اقبام خراب ہوئے ہیں۔ مرید کے تھانے میں بچی کا کیس گیا، پیچھے والدہ گئی بیچاری روتی ہوئی، تو ماں نے جاتے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس بچی نے ماں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں۔ تھاندار نے مائی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا ماں جی پتہ ہی نہیں، سنا ہی نہیں ہے، میں یہ حدیث سنی تھی، کئی دفعہ پڑھی نہیں تھی ساری تفصیل کے ساتھ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بچے نے جب کہا نا کہ میرے باپ فضول خرچی کرتا ہے، اکثر ساتھی سنتے رہتے ہیں، تو حدیث پاک کا مفہوم بنتا ہے کہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے گریبان کو پکڑا، جھنجھوڑا، میں کہ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ اب میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، انگلینڈ میں گیا، بڑے بندے، زبردست بندے، جن کے بڑا، میں جب ان کے گھر جاتا تو بات ہوتی تو بچے ان کے آتے بندہ چپ کر جاتا۔ میں نے کہا میں ملک صاحب آپ چپ کیوں کر گئے ہیں؟ چودھری صاحب چپ کیوں ہو گئے؟ اچھا جی سرکار بتاتا ہوں۔ بچہ چلا گیا، پھر بات میں آپ چپ، کہتا ہے بچوں نے بات سن لی تو بچے شکایت کر دیتے ہیں، ادھر بچوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اب انہوں نے مجھے بتایا کہ سرکار میں پرائیویٹ کارخانہ بنایا ہے، قصور کارخانہ بنایا ہے، ایک جڑا ساہیوال روڈ دے اتنے جانا ہے نا، جو اتنے اندر نال شادی والا شروع کیتا ہے، تسی جدو لنگنا ہے اتنے اس پاسے ویکھیا تو انہیں شادی والا نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا، کہتا ہے استاد سرکار اولاد اتو بڑا تنگ آ، نہ تھی آکھے لگتی نہ پتر آکھے لگتا، بڑی پریشانی ہے۔ اب تھی کو بتایا ہوتا کہ سیدہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، تھی کو بتایا ہوتا خدیجہ کبریٰ کس طرح نبی پاس میں خدمت کی، تھی کو بتایا ہو اما عائشہ صدیقہ کا حیا کیسا ہے، تھی کو بتایا ہوتا تو بات ہوتی نا، اب تھی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ تھی نے تو وہ اللہ اکبر، ایک بندہ مجھے بندہ ملا، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، 3 کروڑ کا مکان لیا، پاکستانی 3 کروڑ بنتے تھے اس دور میں۔ کس لیے لیا؟ کہ بچی جو ہے وہ ڈانس سیکھتی ہے، بچی ڈانس میں، پاکستان میں کوئی اچھا ڈانس سکھانے والا نہیں ہے۔ تو دوستو ہمیں ضرورت ہے قرآن کریم پڑھنے کی، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی، پھر اپنے بچوں کو اللہ والوں کے مزارات پہ لے کے جانا، اللہ والوں کے پاس لے کے، ان کے اندر تصویر پیدا ہو، ان کے اندر وہ بیٹھنے اٹھنے کا پتہ چلے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس چیز کو، یہ اللہ والوں کی صحبت جو ہوتی ہے، اس کا بہت زیادہ نفع، برکتیں بہت زیادہ۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے ادھر کئی بچے
سالک تھے، جب وہ رابطہ پیچھے ہٹا وہ باقاعدہ بدماش بن گئے، باقاعدہ بدماش بن گئے۔ اور میں نے دیکھا کہ جب بدماشوں نے رابطہ رکھا تو وہ باقاعدہ طور پہ لوگوں نے مسجد کا امام بنا لیا ان کو۔ ادھر ایک بندہ ہے وہ بڑا لڑائیوں میں ماہر تھا، پورے علاقے کو پتہ ہے، پٹیوں کے ساتھ لڑائی ہوگی، اس نے پتہ نہیں بڑا لڑا، بیعت ہو گیا، دستار باندھی، جج نے دیکھا منہ، اس نے کہا کہ میرے پچھلے کمرے میں آ کے مجھے ملو۔ پوچھا کہ تینوں کی بنے ہے؟ اس نے کہا جی میں تو ادھر اللہ والے ان کے پاس گیا ہوں۔ وہ جج صاحب نے کہا کہ اچھا فلانا اے وکیل چھڈ، فلانا وکیل کر، اس کا میں کروں گا۔ اس وکیل کو جج صاحب نے فیس بھی دی، وہ نے کہا اے وکیل چھاڑو، دوسرا وکیل ہوا، اس وکیل نے، وہ جج تو بدل گیا لیکن وہ وکیل نے اس کو بری کروا دیا، بہتر ہو گیا۔ گاؤں والا نے کہا کہ جو تو کرتا رہے لیکن ہون تیری مہربانی، باہروں مولوی لے آواں گے، تیری مہربانی امامت تو کروانی۔ لو جس نے امامت شروع کروا دی، اپنا کام کاروبار، لوگ اس کو میاں صاحب کہنے لگ پڑے۔ ادھر ایک آدمی تھا، ظفر صاحب کا مرید ہے، اس نے ایک دفعہ ایک پولیس والے کی ٹانگ کاٹ دی، بڑے افسر کی۔ اس نے کہا تو میرے پیچھے بھجنا ہے نا تو میں جب وہ ذکر کی طرف آیا اس افسر نے خود معاف کیا۔ پہلے اس نے کہا میں پولیس والوں کا نہیں، اس نے ہمارے ساتھ اب جا، پھر معاف کیا، باقاعدہ معاف کیا۔ اس نے کہا یار میں تیرے منہ داڑھی ویکھی ہے، تیرے سے تاج محمدی ویکھا، اور میرا دل نہیں کرتا تیرے نام میں کیس کروں۔ اس نے خود معاف کیا، دوسروں کو کہا یار اس کو معاف کر دو، معاف کر دیا، آج جناب وہ بندہ عزت دار ہو گیا۔ ادھر کئی بندے دیکھے ذکر کرتے کرتے بس رابطہ چھوڑ دیا، پھر بس وہ آوارہ بندوں کے ساتھ لگتے کہاں تک پہنچ گئے۔ اس لیے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہل بندے کی دوستی سے بہتر ہے تو سانپ سے دوستی لگا لے۔ جاہلوں کے پاس بیٹھتے کئی بندوں کے رنگ روپ بدل گئے۔ ادھر ایک بندہ تھا بڑا وجد اس کو ہوتا، ذکر چھوڑ دیا، ایک دم ملا، میں کہا ذکر۔ پھر ایک بندہ کہتا ہے سرکار وہ فلانا بندہ آپ کے پاس آتا تھا، میں آتا تھا، کہتا ہے اگلے دن وہ ایک جگہ چوری کر رہا تھا۔ میں کہ اللہ اکبر، میں کہ دیکھیں اللہ کی شان ہے یار، اہل اللہ کے پاس رابطہ رکھنے میں ایک نہیں کئی برکتیں، ظاہری اور باطنی برکتیں۔ جب بندہ اہل اللہ سے دور ہوتا ہے تو پھر بڑے ہی نقصان۔ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ بیعت ہوا، وہ کہا حضور مجھے وصیت کریں، میں رابطہ رکھیں، اور وصیت رابطہ رکھیں، میں اور وصیت رابطہ رکھیں۔ اب میں اگر 1000 دفعہ پوچھیں گا میں یہی بتاؤں گا رابطہ رکھنا، رابطہ ہے تو سارا کچھ ہے۔ ادھر ہمارے گاؤں میں ایک دوست ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے، مجھے فرما رہے ہیں سرکار ہمارے خاندان والے تو کبھی عید نماز بھی نہیں پڑھی تھی، عید ہوتی تو ہم ہنستے باہر آتے، لوگوں کو دیکھ کے ہم بھی کہتے ساڈی بھی عید ہو گئی۔ کہتے اب الحمدللہ ہمارے خاندان میں لوگ حافظ قرآن ہو گئے، نمازی ہو گئے، دستاریں آ گئیں، اللہ کا ذکر ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم نے جو سال بعد جو عید آتی وہ بھی نہیں کبھی پڑھی۔ اس لیے دوستو حضور پہ مشکیم کے توسل سے آگے صدقے سے کتنے لوگ افیسر عالم دین ہو گئے، حافظ قرآن ہو گئے۔ ہاشمی صاحب فرما رہے تھے ان کے ماموں فوت ہوئے، کہتے ہیں ماموں فوت ہوئے، کہتے ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ماموں سے تھوڑا وہ ان کے جو بچے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے ساتھ کوئی تھوڑا اتنا، لیکن انہوں نے مجھے کان میں کہا کہ ہاشمی صاحب جماعت آپ نے کروانی۔ کہتے ہیں میں اپنے ماموں کے اوپر کھڑے ہو کے جماعت کرائی اللہ کے ذکر کی برکتوں کی وجہ سے۔ تو دوستو رابطہ جو ہے بڑا ضروری، بس یہ بات عام نہیں ہے، بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص بات ہے، بڑی خاص بات ہے۔ ادھر یہ اللہ والے جو ہیں یہ کشتی نوح کی طرح ہے، جیسا بھی چڑھ جائے وہ پار لگ جاتا ہے، بس چڑھا روے سے، چڑھا نہیں تو پھر